ریپروڈکشن کی میننگ کیا ہے؟ ریپروڈکشن از ڈیفائنڈ ایز دا پروڈکشن آف انڈیویژولز آف دا سیم اسپیشی دیٹ از دا نیکسٹ جنریشن آف اسپیشیز. یعنی ریپروڈکشن کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی بھی آرگنزمز اپنے ہی جیسے یعنی اپنی ہی اسپیشی کے اور آرگنزمز پروڈیوس کرتا ہے تو اس کا یہ کیریکٹرسٹک جو ہے یہ پراپرٹی کہلاتی ہے ریپروڈکشن. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ریپروڈکشن جو ہے یہ لیونگ تھنگس کی خصوصیات میں سے ایک عام خاصیت ہے. ریپروڈکشن اگر نہ ہو تو آہستہ آہستہ جو لیونگ آرگنزمز ہیں وہ صفائی ہستی سے مٹ جائیں، ختم ہو جائیں دنیا سے. تو اپنی جو نسل ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو لیونگ آرگنزمز ہیں وہ خود کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. اب ان میں سے ایک عام چیز یہ ہے کہ جب بھی لیونگ تھنگس جو ہیں وہ ریپروڈیوس کرتی ہیں تو اپنی جو نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے اس میں عام طور پہ وہ بہت زیادہ جو آرگنزمز ہیں ان کو پروڈیوس کرتی ہیں. یعنی کوئی بھی جنریشن جو ہے وہ اپنی نیکسٹ جنریشن پہلے سے جو آرگنزمز پریزنٹ ہیں ان سے کہیں زیادہ پروڈیوس کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری ایسی ریزنز ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ اپنی ریپروڈکٹیو ایج کو نہیں پہنچیں گے. اور وہ کازز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، ڈیزیزز ہیں، کمپٹیشن ہے. لیونگ تھنگس جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں ان کے لیے وہ آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، یعنی بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو جینز کے اندر اگر کسی آرگنزم کے پریزنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جو نیکسٹ جنریشن وہ پروڈیوس کرے ان میں سے بہت سی کی ڈیتھ ہو جائے اور ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ اپنی ریپروڈکٹیو ایج تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلے جائیں. تو زیادہ تر وہی آرگنزم جو ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں جن میں سب کے سب کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فیوریبل ہوتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فٹیسٹ ہوتا ہے. کوئی بھی آرگنزم جو فٹیسٹ ہوگا اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے کہ وہ وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے اس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ سروائیو ایزیلی کر سکے تو وہ سروائیو کرے گا اور وہ اپنی ریپروڈکٹیو ایج کو پہنچے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بہت سے آرگنزم جو سوٹیبل نہیں ہیں اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے ان کی ینگر ایج پہ ہی ڈیتھ ہو جائے گی. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہی آرگنزمس ریپروڈکٹیو ایج تک پہنچتے ہیں جن کے اندر ایڈوانٹیجیس کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، یعنی وہ کیریکٹرسٹکس یا وہ خصوصیات جو فائدہ مند ہیں وہی سروائیو کریں گے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ سروائیو کریں گے تو وہی ریپروڈیوس کریں گے تو اس طرح سے جو اچھے کیریکٹرسٹکس ہیں صرف وہی نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر ہوں گے. اور چونکہ وہ آرگنزمس جن کے اندر فیوریبل کیریکٹرسٹکس یا ایڈوانٹیجز کیریکٹرسٹکس نہیں تھے ان کی شروع میں ہی ڈیتھ ہو گئی تو اس طرح سے وہ آرگنزمس اپنے جو کیریکٹرسٹکس تھے جو زیادہ فائدہ مند نہیں تھے ان کو آگے ٹرانسفر نہیں کریں گے. اور اس طرح سے جو اچھے کیریکٹرز ہیں وہی کچھ عرصے کے بعد اس جنریشن میں رہ جائیں گے اور آہستہ آہستہ جو برے کیریکٹرز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب جو ریپروڈکشن ہے اس کی 2 ٹائپس ہیں، سیکشول اینڈ اے سیکشول ریپروڈکشن. اے سیکشول ریپروڈکشن کی یہاں پہ ڈیفینیشن کیا کی دی گئی ہے کہ اے سیکشول ریپروڈکشن مینس سمپل سیل ڈویژن دیٹ پروڈیوسز این ایگزیکٹ ڈپلیکیٹ آف این آرگنزمس. مطلب کہیں پہ بھی اگر لیونگ آرگنزم ہے کوئی بھی اور اس کے کچھ سیلز بھی ہیں اور وہ اپنے جیسے اور سیلز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو اس طرح سے اس سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایگزیکٹ ڈپلیکیٹ بنا رہے ہیں. وہ جو سیلز ہیں وہ پھر ایک لیونگ آرگنزم میں بھی چینج ہو سکتے ہیں. اب اس کی آگے ہم ٹائپس ڈیٹیل آگے جا کے پڑھیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے کہ جو کچھ سیلز ہیں کسی بھی آرگنزم کے وہ پورا ایک آرگنزم بنا لیتے ہیں، کس طرح سے بناتے ہیں یہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. دوسری جو اس کی ٹائپ ہے ریپروڈکشن کی وہ ہے سیکشول ریپروڈکشن. سیکشول ریپروڈکشن کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں سیکسز انوالو ہوتی ہیں. تو اس میں میل اور فیمیل آرگنزمز ہوتے ہیں. میل آرگنزم جو ہیں وہ میل گیمیٹس بناتے ہیں یا سیکس سیلز بناتے ہیں، اور جو فیمیل ہے وہ فیمیل سیکس سیلز بناتی ہے جنہیں ہم کلیکٹیولی میل اور فیمیل سیکس سیلز کو کلیکٹیولی ملا کے ہم کہتے ہیں گیمیٹس. تو یہ جو گیمیٹس ہیں یہ جب آپس میں فیوز ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں، جب ان کی فیوژن ہوتی ہے تو اس طرح سے ان کی نیکسٹ جنریشن آگے پروڈیوس ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے میتھڈز آف اے سیکشول ریپروڈکشن. جب بھی بایو کی ٹرمینالوجی میں جہاں پہ بھی سٹارٹ میں اے آ جاتا ہے تو اس کی میننگ ہوتے ہیں ناٹ.
تو اے سیکشول مینس ناٹ سیکشول، یعنی اس میں سیکسز انوالو نہیں ہوں گی. تو ظاہر ہے کہ جب سیکسز انوالو ہی نہیں ہے تو گیمیٹس بھی نہیں ہے اور نہ ہی گیمیٹس کی فیوژن ہوگی. تو اب اس کی کئی طریقے ہیں، مطلب لیونگ آرگنزمس پھر اس میں بے شمار طریقے استعمال کرتے ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو پروڈیوس کرنے کے لیے. سب سے پہلا جو میتھڈ یہاں پہ دیا گیا ہے دیٹ از بائنری فشن. تو جب بھی کوئی چیز اسٹڈی کی جاتی ہے تو اس میں پھر سب سے پہلے ہم بہت سمپل سے کمپلیکس کی طرف جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو سمپل آرگنزمس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں عام طور پہ جو پروٹوزوا ہوتے ہیں، پروٹوزوا مینس یونی سیلولر آرگنزمس، تو ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ریپروڈیوس کرتے ہیں. اور بائنری فشن کا پہلے تو آپ کو میننگ آنی چاہیے. بائنری مینس ٹو، فشن مینس ٹو بریک اپ. تو بائنری فشن مینس ڈویژن انٹو ٹو، یعنی کسی بھی آرگنزم کا دو میں ڈیوائڈ ہونا سمپلی، یہ کہلاتا ہے بائنری فشن. اور یہ کیا ہے؟ اٹ از دا سمپلسٹ اینڈ موسٹ کامن میتھڈ آف اے سیکشول ریپروڈکشن. اور یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ان پروکیریوٹس، فار ایگزامپل بیکٹیریا، یونی سیلولر یوکیریوٹس دیٹ از پروٹوزوا اینڈ سم انورٹیبریٹس. اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ کی بک سے ہی دیکھ لیتے ہیں. ڈیورنگ بائنری فشن ان بیکٹیریا ڈی این اے از ڈپلیکیٹڈ اینڈ سو 2 copies آف ڈی این اے آر فارم. جس وقت بھی بیکٹیریا کے اندر بائنری فشن ہونے لگتی ہے اس سے پہلے اس کا جو ڈی این اے ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو جائے گا، یعنی خود کو وہ ڈبل کر لے گا. ڈپلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے دو چیزیں بننا لیکن وہ دونوں چیزیں جو ہوں گی وہ ایگزیکٹلی سیم ہو. تو ڈی این اے اس طرح سے ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ اس کی 2 کاپیز بنتی ہیں وچ آر ایگزیکٹلی سیم، ڈپلیکیٹ بنتی ہیں اس کی ایک دوسرے کی. تو اس طرح سے ڈی این اے جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو 2 کاپیز بنتی ہیں دے موو ٹورڈز دا اپوزٹ پولز آف دا سیل. یعنی سیل کے ایک جو کاپی ہے وہ ایک طرف چلی جائے گی ایک کونے میں، دوسری کونے میں. ان کونوں کا اس کے کہتے ہیں پولز کی طرف چلی جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سیل میمبرین ہے وہ اندر کی طرف دھنسنے لگ جاتی ہے، سینٹر میں اندر کی طرف دھستی ہے، اور اس طرح سے سائٹوپلازم کو بھی 2 میں ڈیوائڈ کر دیتی ہے. ڈی این اے تو پہلے ہی سائٹس پہ چلا گیا تھا، اب جو سائٹوپلازم ہے وہ بھی درمیان سے 2 میں ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور اس طرح سے ایک جو سیل ہے وہ ڈیوائڈ ہو گیا انٹو 2 سیلز. سیل وال چونکہ بیکٹیریا میں پریزنٹ ہوتی ہے تو نئی سیل وال بھی بن جائے گی 2 میمبرینز کے درمیان، اور اس طرح سے 2 سیل بن گئے، 2 بیکٹیریا بن گئے. اور یہ جو دونوں بیکٹیریا ہیں یہ اب سائز میں انکریز کریں گے کیونکہ یہ ایک سیل سے بنے ہیں. تو اپنے جو پیرنٹ سیل ہے جس سے یہ بنے ہیں اس سے یہ بہت چھوٹے ہوں گے اسٹارٹ میں، آہستہ آہستہ یہ اپنا یہ سائز انکریز کریں گے اور یہ اپنے پیرنٹ کے سائز کو پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا بیکٹیریا میں کہ بیکٹیریا میں بائنری فشن کیسے ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے یونی سیلولر یوکیریوٹس میں، کیونکہ بیکٹیریا جو ہیں وہ تو پروکیریوٹس ہیں نا. پروکیریوٹس کون سے ہوتے ہیں؟ آپ نے 9th میں پڑھا تھا کہ وچ ڈونٹ ہیو اے پرومیننٹ نیوکلیس اینڈ میمبرین باؤنڈیڈ آرگنیلس. جتنے بھی اس میں آرگنیلس پریزنٹ ہیں یا نیوکلیس ہے ان سب کے گرد میمبرین نہیں ہوتی، جبکہ یوکیریوٹس میں ہوتی ہے. تو یہ تو یوکیریوٹس ہیں، لیکن ابھی ہم سمپل میں پڑھیں گے یونی سیلولر جو صرف ایک سیل سے بنے ہوئے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ نیوکلیس چونکہ اس میں پریزنٹ ہے، پرومیننٹ نیوکلیس وچ از انکلوزڈ بائی اے نیوکلیئر میمبرین، تو وہ ڈیوائڈ ہوگا 2 میں، اور جب یہ 2 میں ڈیوائڈ ہوگا تو یہ مائٹوسس سے ہوگا، اور اس طرح سے 2 جو نیوکلیائی بنیں گے ان میں ایکول اماؤنٹ آف ڈی این اے ہوگا، ایکول نمبر آف کروموسومز ہوں گے. اور اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو پھر نیکسٹ جو پروسیس ہے وہ بیکٹیریا کی طرح سے ہی ہے کہ درمیان میں جو ان کی سیل میمبرین ہے وہ 2 میں اس کو ڈیوائڈ کر دے گی، اور اس طرح سے 2 سیلز بن جائیں گے which will be equal in size and they will reach the size of their parent and they will again divide to form new cells. تو اس طرح سے یہ ڈویژن ہو گئی کمپلیٹ. تو سب سے پہلے ہم نے پروکیریوٹس میں دیکھا بیکٹیریا میں، اس کے بعد یونی سیلولر یوکیریوٹس میں. آہستہ آہستہ ہم آگے جو ایڈوانس جو ہیں اینیملز ان کی طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انورٹیبریٹس میں. یہ بائنری فشن جو ہے یہ سمپل میتھڈ ہے ریپروڈکشن کا. ہائر اینیملز میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہی جو سمپل اینیملز ہیں ان میں. تو ان میں بھی پھر کچھ آگے ٹائپس ہیں. ان میں سب سے سمپل یہ ہے، یہ تھوڑا اس سے ایڈوانسڈ ہے، اور یہ اس سے بھی تھوڑا ایڈوانسڈ ہے. تو انورٹیبریٹس کون سے اینیملز ہیں؟ وچ ڈونٹ ہیو اے بیک بون. تو ان کے اندر بیک بون نہیں ہوتی، اور اس میں بھی جو ڈویژن ہے وہ ہو جاتی ہے
بائنری فشن سے کہ جو اینیمل کی باڈی ہے وہ سمپلی دو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے جب وہ دو میں ڈیوائیڈ ہوگی تو دونوں جو پارٹس بنیں گے، جو دو نئے اینیملز بنیں گے، ان میں آدھا جو پارٹ ہوگا وہ مسنگ ہوگا، اور اس طرح سے جو مسنگ پارٹ ہوگا اس کو اینیمل دوبارہ سے ری جنریٹ کر لے گا۔ ری جنریٹ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ سے بنا لے گا۔ اس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو مسنگ ہاف ہوتا ہے اس کو وہ بنا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ پلینیریا سمپل سا اینیمل ہے جو پانی کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایکائنوڈرمز مینس the animals which have spines on their bodies، یہ بھی پانی کے اندر ہوتے ہیں ایکائنوڈرمز، تو جس میں یہ آ جاتی ہے جیلی فش سے ریلیٹڈ اسپائنی اینٹ ایٹر، جی اسٹوڈینٹس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں دو ایگزامپلس جس میں آپ کو دکھائی گئی ہے بائنری فشن۔ تو پہلے یہاں پہ بیکٹیریا شو کیا گیا ہے، ایک بیکٹیریم ہے، اس کا جو ڈی این اے ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے، یعنی ڈپلیکیٹ ہو گیا ہے، ایک جیسے بہت سے بن گئے ہیں، اس کے ڈی این اے ڈبل ہو گیا، اور اس طرح سے آدھا جو ہے وہ اس طرف آ گیا ایک پول پہ، آدھا دوسرے پول پہ آ گیا ہے، درمیان سے اس کی سیل میمبرین اندر کو دھسنے لگ گئی ہے۔ اس سے آگے والا جو وہ ہے اس کا سٹیپ وہ نہیں دکھایا گیا، لیکن یہ آگے جا کے مل جائے گی سینٹر میں، اور اس طرح سے ایک سے جو ہے وہ دو بیکٹیریا بن جائیں گے۔ اس طرح سے یہ جو سیل ڈویژن ہے، یہ بائنری فشن، یہ بیکٹیریا کے علاوہ امیبا کے اندر بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک امیبا کا سیل دکھایا گیا ہے، بلکہ ایک آرگنزم ہے یہ دکھایا گیا ہے۔ اس میں ایک نیوکلیس ہے، نیوکلیس جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، ایک جو ہے وہ ایک سائڈ پہ آ گیا، دوسرا دوسری سائڈ پہ آ گیا، سیل میمبرین اندر کو دھنس گئی اور یہ آ کے یہاں سے مل جائے گی، اور اس طرح سے دو جو ہیں وہ امیبی بن گئے ہیں، یعنی ایک سے دو آرگنزمس بن گئے۔ یہاں پہ اب پلینیریا کی ایگزامپل بھی دکھائی گئی ہے جو ہم نے لاسٹ میں پڑھا تھا، انورٹیبریٹ کی جو ایگزامپل تھی، تو اس میں بھی بائنری فشن ہوتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ یہ کہیں سے بھی یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے۔ یہ اوپر والا اس کا ہیڈ ہے، یہ اس کی آئیز ہیں، تو یہ اگر یہاں سے یہ دیکھیں اندر کو دھسنا شروع ہو گیا، ادھر سے یہ کٹ گیا، اور ایک یہ اوپر والا ہاف رہ گیا اور ایک نیچے والا ہاف رہ گیا۔ اب یہ جو نیچے والا ہاف ہے اس کا اوپر والا پارٹ مسنگ ہے، یعنی اس کا ہیڈ اور اس کا یہ والا پورشن جو ہے وہ مسنگ ہے، اور جو اوپر والا تھا اس کا نیچے والا پورشن مسنگ ہے، تو یہ دونوں جو ہیں یہ اپنے مسنگ پارٹس دوبارہ سے بنا رہے ہیں۔ اس نے دیکھیے اپنے لیے آئیز وغیرہ اور ہیڈ بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہ اپنے لیے ٹیل بنا دے گا۔ تو اس طرح سے ایک آرگنزم سے جو ہے وہ سمپلی ڈویژن انٹو ٹو جو ہے اس کے بعد دو جو ہے وہ اینیملز بن گئے ہیں آرگنزم۔ ایک اور جو ہے میتھڈ اے سیکشول ریپروڈکشن کا، وہ امیبا میں پایا جاتا ہے خاص طور پہ، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت کنڈیشنز جو ہیں وہ فیوریبل نہیں ہوتی۔ امیبا چونکہ پانی میں رہتا ہے تو اس کے لیے انفیوریبل کنڈیشن کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کے ارد گرد پانی ختم ہو جائے گا تو اس وقت ہم کہیں گے کہ کنڈیشنز جو ہیں وہ اس کے لیے فیوریبل نہیں ہیں۔ اگر یہ کسی پونڈ وغیرہ میں پایا گیا ہے اور وہاں پہ پانی ختم ہو گیا ہے، بہت عرصہ بارش نہیں ہوئی، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ امیبا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، بلکہ وہ کیا کرے گا کہ اپنے گرد وہ ایک ہارڈ سی جو ہے وہ وال سیکریٹ کر لے گا اور خود کو اس کے اندر بند کر دے گا۔ اس چیز کو ہم کہتے ہیں سسٹ۔ اب سسٹ کے اندر جو ہے وہ امیبا الائیو ہے، باہر پانی اگر کم بھی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اب کیا کرے گا کہ اپنے نیوکلیس کو بجائے دو کے بہت سے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لے گا، مطلب ایک نیوکلیس سے بہت سے چھوٹے چھوٹے نیوکلیائی بن جائیں گے جنہیں ہم کہتے ہیں ڈاٹر نیوکلیائی۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ ان میں سے ہر ایک ڈاٹر نیوکلیس کے گرد تھوڑا تھوڑا سائٹوپلازم بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد باہر جو ہے وہ سیل میمبرین بن جائے گی۔ اس طرح سے ایک سسٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے بے شمار امیبے بن جائیں گے، اور جس وقت کنڈیشنز فیوریبل ہوں گی دوبارہ سے، فیوریبل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب پانی پھر سے اسے ملے گا، بارش ہوگی اور پونڈ میں پھر سے پانی بھر جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ سائڈ سے جو ہے وہ ایک سوراخ ہو جائے گا، اوپننگ ہو جائے گی، یہ ٹوٹ جائے گا سسٹ، اور جو امیبے ہیں وہ نکل آئیں گے باہر۔ تو اس چیز کو، یہ جو پروسیس ہے یہ کہلاتا ہے ملٹیپل فشن۔ فشن کا مطلب ٹوٹنا ہے، اور اس میں چونکہ بہت زیادہ آرگنزمز ایٹ اے ٹائم بنتے ہیں، اس لیے اس کو ہم ملٹیپل فشن کہتے ہیں۔ ملٹیپل کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔
مطلب 2 سے زیادہ. تو یہ چونکہ بہت سے بن کے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ پروسیس کہلاتا ہے ملٹیپل فشن.